بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تہذیب نفس سیر و سلوک، امام خمینی کی نگاہ سے نگاہ میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد۔ انسان کی جان اس کا سب کچھ ہے، لیکن کچھ لوگ اسے اسلام پر قربان کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں یہ توفیق حاصل نہیں ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن ہم آپ کے لیے دست بددعا ہیں۔ جب آپ اسی قدر قیمتی چیز اسلام پر فدا کر رہے ہیں تو اگر بطور فرض اگر آپ کی پسند کے برخلاف کوئی بات ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ اپنی خواہش کے خلاف جہاد کریں۔ یہ وہ باطنی جہاد ہے جو انسان کے لیے ضروری ہے۔ انسان کو ہمیشہ اس امر کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسلح فورسز کے لیے تزکیہ نفس کی اہمیت و ضرورت۔ سب سے پہلے آپ اپنی اصلاح کیجیے۔ یہ خیال نہ کریں کہ اب ہم آزاد اور مسلح ہیں، لہٰذا لوگوں کو ستانا چاہیے۔ آج آپ کی ذمہ داریاں سنگین ہیں اور آپ کی نگرانی ہو رہی ہے۔ اللہ آپ کی نگرانی کر رہا ہے۔ امام زمان علیہ السلام آپ کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ آپ کا نامہ اعمال امام زمان کی خدمت میں پیش ہوتا ہے۔ سپاہ پاسداران کے لیے تزکیہ نفس کی ضرورت۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، اسی طرح اپنی اور اپنے نفس کی حفاظت کا بھی اہتمام کریں۔ اپنے نفس کو سرکشی اور منمانی کی اجازت نہ دیں۔ اپنے نفس کو لگام دیں اور اسلام کا تابع بنائیں۔ خدا کی پسند کے مطابق عمل کریں۔ سپاہ پاسداران کے جانبازوں کو نفس کی حفاظت کی تلقین۔ اے اسلام کے محافظوں، اے اسلام کے سپاہیوں، ہر جگہ اپنی حفاظت کا بھی اہتمام کرو تاکہ آپ کو اپنے نفس اور تمام شیاطین پر فتح حاصل ہو۔ نفس کی حفاظت کے زیر سایہ اسلام کی حفاظت۔ آپ حضرات آج اس انقلاب کے محافظ ہیں۔ آپ انقلاب کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری اس سے زیادہ سنگین ہے، اور وہ یہ کہ آپ اپنی نفسانی خواہشات اور شہوانی میلانات کے مقابلے میں اپنی حفاظت کریں۔ ہر انسان کے اندر موجود شیطانی میلانات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تاکہ جب لوگ آپ پاسداروں کو دیکھیں یا اعتراض کا ارادہ رکھنے والے آپ کو دیکھیں تو انہیں معلوم ہو کہ آپ پاک باز لوگ ہیں، نیز طاقت رکھنے اور ہم لوگوں کے معاملے میں سختی کرنے کے باوجود آپ لوگوں کے لیے رحم دلی اور شفقت کا بھی جذبہ رکھتے ہیں۔ دوسروں کی اصلاح ضروری ہے۔ جس طرح ہر شخص، خاص کر مومن، اپنی اصلاح کا ذمہ دار ہے، اسی طرح وہ دوسروں کی اصلاح کا بھی ذمہ دار ہے۔ بچوں کی تربیت کی نصیحت۔ محترم خواتین، اپنی اصلاح اور اپنے بچوں کا تزکیہ کیجیے۔ اپنے بچوں کو اسلامی تربیت سے آراستہ کیجیے، کیونکہ اسلام کے اندر سب کچھ ہے۔ اسلام کی پناہ میں رہتے ہوئے اسلامی اخلاق سے متصف ہو جائیے، کیونکہ اسلام کے اندر سب کچھ ہے۔ محترم حضرات، محترم خواتین، اسلام کی آواز پر لبیک کہیں۔ ہوا و ہوس کو لگام دینے کی ضرورت۔ ذرا آرام سے مسائل کی طرف توجہ دیجیے۔ جب کوئی بات کرے تو یہ کسی دوسرے کے خلاف نہ ہو، کیونکہ یہ اسلامی آداب کے منافی ہے، مسلمانوں کی روش کے برخلاف ہے، انسانیت سے ٹکراؤ ہے اور انبیاء و اولیاء علیہم السلام کی روش کے برخلاف ہے۔ اس کام سے پرہیز کیجیے، ذرا صبر سے کام لیجیے، نفسانی خواہشات اور شہرت بازی سے اجتناب کیجیے۔ ہماری تمام پریشانیوں کا سرچشمہ ہماری نفسانی خواہشات ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کا نفس ہے، جو اس کے دو پہلوؤں کے درمیان واقع ہوا ہے۔ یہ انسان کا سب سے خطرناک دشمن ہے۔ ذرا اس کی روک تھام کیجیے اور اسے لگام دیجیے۔ قلم کی پاسبانی ضروری ہے۔ اپنی تحریروں کو ذرا لگام دیں اور اپنی حفاظت کریں۔ نفسانی خواہشات کی اس قدر پیروی نہ کریں، شیطان کی اس قدر متابعت نہ کریں، مسائل کو صحیح انداز میں پیش کریں اور غلط مسائل پیش نہ کریں۔ تزکیے کی طرف اہل قلم کی توجہ ضروری ہے۔ آپ لوگ جو روزنامہ اطلاعات اور اس طرح کے دیگر ملکی اخبارات کے ذمہ دار ہیں، اس بات کی طرف توجہ دیں کہ ملک کو تمام غیر انسانی امور سے پاک کرنا آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ سب کو اصلاح و تطہیر پر توجہ دینا ہوگی۔ اگر ایسا ہو جائے اور امید ہے کہ ایسا ہوگا تو پھر مطمئن رہیے کہ آپ کے ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بچپن سے ہی اسلامی تربیت دیں۔ اگر آپ ان بچوں کی تربیت کر سکیں، نیز انہیں ابتدائی سے خدا کا گرویدہ بنائیں،
خدا کی طرف متوجہ کریں۔ اگر آپ خدا کی بندگی اور خدا سے ربط کو ان کی رگ و پے میں داخل کر سکیں، جیسا کہ بچے ان باتوں کا اثر جلد قبول کرتے ہیں، اگر آپ اللہ کی بندگی، اسلامی تربیت اور اس بات کا یقین کہ کائنات کی ہر چیز کا خالق خدا ہے ان کے ذہنوں میں ڈال سکیں اور وہ قبول کر لیں، تو یہ اس معاشرے کی خدمت ہوگی۔ ماں اور اساتذہ کو بچوں کی تربیت کی نصیحت۔ ماں اور استاد کی حیثیت سے آپ لوگ بچوں کی تربیت اور تزکیے کا اہتمام کریں اور اچھے افراد معاشرے کے حوالے کریں اور ایک معاشرے کو بہتر بنائیں۔ شہداء کی اولاد کو تزکیہ و تربیت کی ترغیب۔ میرے نور چشم عزیزوں کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ آج ان میں سے ہر ایک چونکہ اپنے عظیم باپ کے عظیم مشن کا محافظ ہے، اس لیے وہ اپنی تعلیم و تربیت کے معاملے میں امام زمان کے اور شہید سپاہیوں کی روح پرفتوس ہے دروس لیتے ہوئے خوب کوشش کریں تاکہ اسلامی تعلیمات اور روحانیت کے حصول کے ساتھ اپنے معاشرے کی باغ دوڑ سنبھالیں۔ پہلوانوں کو تربیت نفس کی نصیحت۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے عزیز پہلوانوں کو ہر جگہ سربلندی نصیب ہوگی اور وہ ہر جگہ اپنی انسانی اور تربیت شدہ جذبے کے ساتھ مصروف عمل رہیں گے، تاکہ وہ جہاں جائیں وہاں پہلوانی میں دوسروں سے آگے ہونے کے علاوہ اخلاق، آداب اور انسانیت میں بھی سب سے آگے ہوں۔ معاشرے کے مختلف طبقات کو حب نفس سے دوری کی نصیحت۔ بدگمانی سے اجتناب کیجیے۔ آپ کے دل میں جو محبت یا کینہ ہے وہ حقیقت کے برخلاف نہ ہو۔ حقیقت کے منافی نہ لکھیں، نہ بولیں، وہی بولیں جو حقیقت ہے۔ البتہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بے حیائی کی تائید اور ترویج کریں، یہ شریعت کے منافی اور گناہ کبیرہ ہے۔ البتہ لوگوں کو نصیحت اور بیدار کرنے کے لیے کمزور پہلوؤں کی نشاندہی ضرور کریں، لیکن نرمی کے ساتھ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی تحریر کے باعث سننے والوں پر برا اثر مرتب ہو۔ اگر آپ ذاتی اغراض کے تحت کوئی بات کریں جو کسی شخص کو جا لگے تو وہ شخص بھی کوئی غرض آلود بات کہے گا، کیونکہ وہ بھی اتنا تربیت شدہ تو نہیں کہ وہ آپ کی بات سے چشم پوشی کرے۔ چنانچہ وہ کچھ زیادہ ہی سخت بات کرے گا، پھر جو اس کے مقابلے میں ہے وہ اس سے بھی سخت تر رویہ اختیار کرے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک صحیح معنوں میں ہمارا ہو اور دوسروں کو اس پر تسلط حاصل نہ ہو سکے، تو آج ہمارے تمام طبقات کو متحد ہونا پڑے گا اور ان دل بستگیوں یا نفرتوں سے دستبردار ہونا پڑے گا جن کی بنیاد وہی حب نفس ہے۔ حب نفس کو ذرا سا لگام دینا ہوگا۔ لوگ اسے ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن اسے کم کرنا ہوگا، وقتی طور پر اسے کم کرنا ہوگا تاکہ مطلوبہ کامیابی حاصل ہو۔ انہیں چاہیے کہ عارضی طور پر اپنی تحریروں کو لگام دیں اور اگر نصیحت کرنا چاہیں تو نصیحت کو نصیحت رہنے دیں۔ نصیحت کو انسان قبول کر سکتا ہے، لیکن سخت گوئی کو کوئی شخص بھی برداشت نہیں کر سکتا، خواہ وہ جیسا ہو۔ ہمیں ان بزرگوں سے سبق سیکھنا ہوگا۔ آپ نے مالک اشتر کا واقعہ تو سن ہی رکھا ہے۔ مالک کو کسی نے گالی دی اور جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ یہ تو مالک اشتر تھے تو وہ ان کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس شخص نے معذرت طلب کی۔ روایت کے مطابق انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ تیرے لیے مغفرت طلب کروں۔ دیکھیے اس قسم کا کام کس قسم کا تربیتی اثر چھوڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے خواجہ نصیر الدین رضوان اللہ علیہ کے نام بعض باتوں پر مشتمل تحریر لکھی جن میں ان کی شان میں گستاخی کی گئی تھی اور انہیں کلب کتا کہا گیا تھا۔ نقل کے مطابق جب خواجہ نے جواب لکھا تو اس شخص کے ایک اعتراض کو حکیمانہ انداز میں رد کیا۔ پھر جب گفتگو وہاں پہنچی جہاں انہیں کتا کہا گیا تھا تو انہوں نے لکھا کہ نہیں، میرے اوصاف خاص اور آثار کتے کے اوصاف خاص اور آثار سے مختلف ہیں۔ کتے میں فلاں صفت موجود ہے جو میرے اندر نہیں، میرے اندر فلاں خصوصیت ہے جو کتے میں نہیں۔ یوں خواجہ نے مسئلے کو اس طریقے سے حل کیا۔ دیکھیے اگر خواجہ بھی اپنے خط میں یہ لکھتے کہ تو کتا ہے اور تیرا باپ بھی کتا ہے، تو دوسرے دن اس کی طرف سے ایک اور تحریر موصول ہوتی جس میں مزید 3 چیزوں کا اضافہ ہوتا۔ جب مہم نرم زبان اور نصیحت آمیز گفتگو کے ذریعے جو غرض آلود اور زہر آلود نہ ہو لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں میں اضافہ کر سکتے ہیں اور سچ مچ
ایسا ہی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ انسان اپنے قلم سے اپنے آپ کو نقصان پہنچائے؟ بہت سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس کی گفتگو فلاں شخص کے خلاف ہے اور اس سے اس کی سرکوبی ہوگی۔ در حقیقت اس سے پہلے خود اس کی سرکوبی ہوتی ہے۔ یہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کی تحریر زہر آلود ہے تو اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اس قسم کے طرز عمل کی ضرورت ہی کیا ہے، جبکہ انسان کی دوسرے انسان کو ملائم گفتگو، ملائم تحریر، نصیحت آمیز اور دوستانہ انداز میں راہ راست پر لا سکتا ہے، جیسے کہ انبیاء علیہم السلام کی روش تھی۔ دوسری فصل، انبیاء اور تزکیہ نفس۔ انسان کو خرابیوں اور برائیوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ انبیاء اس لیے مبعوث ہوئے تاکہ انسان کی تربیت کریں، انسان بنائیں، بنی نوع بشر کو برائیوں، غلاظتوں، خرابیوں اور اخلاقی رذائل سے بچائیں، نیز اچھائیوں اور آداب حسنہ سے آگاہ کریں۔ میں اخلاقی اچھائیوں کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ حضور صراط مستقیم اور کمال آدمیت کی دعوت۔ انبیاء علیہم السلام کی کوششوں اور فلسفہ بعثت کا مقصد ہر دور میں انسان کی تربیت سے عبارت رہا ہے۔ انسان جملہ مخلوقات کا نچوڑ ہے۔ انسان کی اصلاح سے عالم کی اصلاح ہوتی ہے اور اس کی خرابی عالم کی خرابی کا موجب بنتی ہے۔ شروع سے آخر تک انبیاء کی یہی کوشش رہی کہ انسان کو صراط مستقیم کی دعوت دیں اور اس پر چلائیں۔ انبیاء کا مقصد صرف زبانی رہنمائی نہیں ہے۔ انبیاء کی رہنمائی نیز اعمال، اقوال اور افعال میں انبیاء کے نمونہ عمل ہونے کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو اس کی شایان شان منزل کمال تک پہنچایا جائے۔ آسمانی ادیان کا مقصد نفوس کا تزکیہ۔ تمام آسمانی ادیان کا بنیادی مقصد معرف کی نشر و اشاعت ہے۔ یہ مقصد نفوس کی اصلاح اور انہیں عالم طبیعت کی تاریکی سے نکال کر عالم نورانیت میں پہنچائے بغیر ممکن نہیں۔ تزکیہ نفس اور ائمہ کی دعائیں۔ یہ دعائیں انسانی نفوس کو اس بات پر تیار کرتی ہیں کہ وہ ان خواہشات سے نجات حاصل کریں جن کی وجہ سے انسان لاچار و نامراد ہو کر رہ گیا ہے، نیز ان مشکلات و مسائل سے گلو خلاصی حاصل کرے جس سے انسان اس عالم طبیعت میں روبرو ہے اور جن کی وجہ سے انسان حیرانی اور سرگردانی کا شکار ہے۔ یہ دعائیں انسان کو انسانیت کی راہ پر گامزن کرتی ہیں۔ انسانیت کا راستہ صراط مستقیم ہے، دیگر راستے نہیں۔ جب ہمارے ائمہ علیہم السلام کھلے عام لوگوں کو دعوت نہ دے سکے تو انہوں نے ان دعاؤں اور مناجاتوں کے ذریعے لوگوں کو صحیح راستے پر چلایا۔ انبیاء کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی جگہ پر قبضہ کریں یا کوئی ذاتی مفاد حاصل کریں۔ مقصد یہ نہیں تھا۔ انبیاء علیہم السلام کا مقصد یہ نہ تھا کہ دنیا پر قبضہ کریں اور اسے آباد کریں، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان دنیا والوں کو اس نہایت ظالم و جاہل انسان کو راستہ دکھائیں تاکہ وہ اس پر چلیں، وہ راستہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، اور وہ یہ ہے دنیا ہے اور پورا عالم دوسری طرف ماورا ہے، اور ماورا میں نور مطلق۔ انبیاء علیہم السلام ہمیں اس نور تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ طاغوت انبیاء کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں۔ ظلمتوں سے عالم نور تک رسائی۔ انبیاء علیہم السلام اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں جو نور سے عاری اور ہر طرح سے گوناگون ظلمتوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں نجات دیں اور عالم نور تک پہنچائیں۔ اگر آپ عالم نور تک پہنچ جائیں تو آپ سراپا منور ہو جائیں گے، آپ کی گفتگو نور سے لبریز ہوگی، آپ جو کچھ سنیں گے وہ نورانی ہوگا، کان یا سماعت اور بصارت نورانی ہوں گے، آپ اپنے تمام کانوں کو چھوڑ کر صرف ایک نورانی کان کے مالک بنیں گے، تاریک آنکھ کی جگہ ایک نورانی آنکھ پائیں گے، اس آنکھ کی توجہ خدا پر مربوط ہوگی، آپ کے کان کی توجہ خدا پر ہوگی۔ انسان سازی انبیاء کا نصب العین۔ یہ دو پیر والا حیوان یعنی انسان اس عالم میں جس قدر فتنہ و فساد برپا کرتا ہے اتنا کوئی دوسری مخلوق نہیں کرتی۔ اس دو پیروں والے حیوان کو تربیت کی جتنی ضرورت ہے اتنی کسی اور حیوان کو نہیں۔ ابتدا سے لے کر
آج تک کے تمام انبیاء علیہم السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے انبیاء ایک مقصد کے لیے آئے ہیں۔ وہ مقصد یہ کہ ان حیوانوں کو انسان بنائیں۔ ان آسمان سے انبیاء پر اترنے والی تمام کتابیں، جن میں سب سے عظیم کتاب قرآن ہے، اسی ایک مقصد کی حامل ہے، اور وہ یہ کہ ان انسانوں کو جو تاریکیوں میں غوطہ ور ہیں، فکر دنیا میں غرق ہیں، صرف اپنی طرف متوجہ ہیں، صرف اپنے لیے سوچتے ہیں اور اپنے علاوہ کسی چیز کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے، ان تاریکیوں سے نجات دیں اور عالم نور میں پہنچائیں۔ ظلمات آیت شریفہ اس جانب کو ظلمات کا نام دیتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور دوسری جانب کو نور کہتی ہے۔ دنیاوی خواہشات سے رہائی۔ انبیاء کی کوششوں کا محور یہ تھا کہ ان کفار و منافقین، ان ٹیڑھے لوگوں کو جو اپنی ذات اور دنیا کی محبت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور تمام دنیاوی خرابیوں کی بنیاد بھی یہی ہے، آزاد کریں۔ یہ نہایت سنگین ذمہ داری تھی۔ اس ذمہ داری کا دائرہ عام نہیں ہوا اور بعد میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ آدمی آخری دم تک انسان نہیں بنے گا۔ ایک ضرب المثل ہے، ملا بننا کتنا آسان ہے لیکن انسان ہونا کتنا مشکل ہے۔ علماء انبیاء کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ سارے انبیاء معجزہ ہیں، وہ سب انسان سازی کے لیے آئے ہیں۔ سب یہی چاہتے ہیں کہ انسان اللہ کے صراط مستقیم پر گامزن ہو۔ سب یہی چاہتے ہیں کہ سارے لوگ صلح و صفا اور بھائی چارے پر مبنی زندگی گزاریں۔ اللہ کے سارے نمائندوں کی ذمہ داری کہ انسان کو اس دنیا سے عالم بالا کی طرف لے جائیں۔ مختلف ادیان کے علماء کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے، خواہ وہ مسیحی علماء ہوں یا مسلمان یا یہودی علماء۔ سب علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیغمبروں کی مکمل اطاعت کریں، یعنی ان لوگوں کو اطاعت کریں جو انسانوں کی تربیت اور تمام لوگوں کے درمیان صلح و امن برقرار رکھنے کے لیے آئے تھے۔ انبیاء کی مشن یعنی وحی پر عمل درآمد کی ذمہ داری دوسروں سے پہلے علماء پر عائد ہوتی ہے۔ یہ ذمہ داری علماء پر خدا کی طرف سے عائد ہوتی ہے۔ یہ ذمہ داری عام لوگوں کی ذمہ داری سے زیادہ بلند و بالا ہے۔ علماء پر اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری عائد ہوئی ہے، انبیاء اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ انبیاء کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کی دستگیری کریں اور انہیں ان مشکلات سے رہائی دلائیں۔ انسان سازی انبیاء کا شیوا۔ لوگوں کی تربیت اور ان کا تزکیہ انبیاء کا شیوا ہے۔ انبیاء انسانوں کی خاطر آئے ہیں، انسان سازی کے لیے آئے ہیں، ان کا کوئی اور کام نہیں تھا۔ انبیاء علیہم السلام اس لیے آئے ہیں تاکہ ان انسانوں کو جو بظاہر انسان ہیں لیکن راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، سیدھا راستہ اور صراط مستقیم دکھائیں۔ مختلف پہلوؤں سے انسان کی تعمیر و تربیت۔ انسان کی خودسازی ہر پہلو سے ہونی چاہیے۔ انبیاء ان تمام انسانی جہاد کو پروان چڑھانے آئے تھے، آپ انہیں پروان چڑھائے۔ انبیاء علیہم السلام کا مشن تمام علمی جہاد اور تمام اخلاقی جہاد کو ترقی دینا، تہذیب نفس اور دنیاوی خواہشات سے نفس کو پاک کرنا وغیرہ ہیں۔ حب نفس کا خاتمہ تمام کمالات کا سرچشمہ ہے، جبکہ مادہ پرستی انسان کی بدبختی کا موجب ہے۔ مادیات پر توجہ اور اس سے محبت انسان کو انسانیت سے دور کرتی ہے، جبکہ مادی خواہشات سے نجات اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے لگاؤ آدمی کو مقام انسانیت تک پہنچاتا ہے۔ انبیاء بھی انہی دو جہاد کی خاطر آئے تھے، یعنی لوگوں کو خواہشات کے پنجے سے چھڑانے اور اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط کرنے کے لیے۔ وحی کے سرچشمے سے آشنائی۔ سارے امور کا محور معنویات ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اس لیے آئے اور انہوں نے احکام دین کی تبلیغ اس لیے کی تاکہ لوگوں کا تزکیہ نفس کر سکیں۔ وہ سب اس لیے آئے تاکہ لوگوں کو سرچشمہ وحی سے آشنا کریں، اللہ کی طرف بڑھائیں اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کریں۔ تعلیم و تربیت انبیاء کا راستہ۔ دنیا ایک اسکول ہے جس کے اساتذہ
اساتذہ انبیاء اور اولیاء علیہ السلام ہیں۔ ان اساتذہ کو تربیت دینے والا خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو تعلیم و تربیت دی ہے اور انہیں تمام لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا ہے۔ بڑے بڑے اولو العزم انبیاء علیہ السلام تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے، وہ تمام بنی نوع بشر کے معلم اور مربی ہیں۔ خود ان کا معلم و مربی اللہ تعالیٰ ہے۔ انبیاء اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا سبق حاصل کرنے اور تربیت پانے کے بعد اس بات پر مامور ہوئے کہ انسانوں کی تربیت اور تعلیم کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ ہی ہے جس نے ان ان پڑھ لوگوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ اللہ نے اس آیت میں بعثت کا مقصد بیان فرمایا کہ اس نے ان پڑھ اور خدائی تعلیم و تربیت سے عاری لوگوں کے درمیان رسول بھیجا ہے تاکہ وہ انہیں اللہ کی آیات سنائے، نیز آیات قرآنی اور خدائی تعلیمات کے بارے میں خود اسے جو تربیت ملی ہے اس کی روشنی میں دوسروں تک یہ تعلیمات پہنچائے، ان کا تزکیہ کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اس آیت میں استاد کی تربیت اور تعلیم و تعلم کی اہمیت کے بارے میں بہت سے نکات موجود ہیں۔ اس آیت میں هو الذی کہا گیا ہے، یعنی یہ کام اللہ نے کیا ہے، یہ ایک اہم نقطہ ہے، یعنی اللہ نے ان لوگوں کی طرف رسول بھیجا جو ان پڑھ ہیں، یہاں تک کہ وہ بھی جو بظاہر پڑھے لکھے ہیں اور صنعت و حرفت اور بعض امور کا علم رکھتے ہیں، لیکن وہ خدا کی طرف سے انبیاء کے ذریعے انہیں دی جانے والی تعلیم و تربیت سے نابلد، جاہل اور ان پڑھ ہیں، وہ سب واضح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ تعلیم و تربیت کا واحد راستہ وہ ہے جو پورے عالم اور اہل عالم کے مربی کی جانب سے وحی کے ذریعے نازل ہو۔ واحد راستہ وہ ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے دکھایا جائے۔ یہ تزکیہ بشر کا وہ راستہ ہے جس کی تربیت خدا نے دی ہے اور انبیاء کے ذریعے لوگ اس سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جو انبیاء کے ذریعے لوگوں کو سکھایا جاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو انسان کو اس منزل کمال پر پہنچاتا ہے جو اس کے لیے مطلوب ہے۔ اس کے بارے میں دوسری آیت کہتی ہے، لوگ دو طرح کے ہیں، ایک گروہ مومنین کا ہے جو انبیاء سے تربیت حاصل کرتے ہیں، وہ انبیاء کی تربیت کے طفیل تمام ظلمتوں، تمام مشکلات اور جملہ تاریکیوں سے خارج ہو کر نور اور کمال مطلق کے دائرے میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ آیت مومن اور ایمان کے معیار کو بیان کرتی ہے، نیز ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اور سچے مومنین کو الگ کرتی ہے۔ حقیقی مومن وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کی طرف سے تربیت شدہ انبیاء کی تربیت کے طفیل تمام ظلمتوں، تمام نقائص اور تمام رکاوٹوں سے نجات حاصل کرتے ہیں، وہ جملہ تاریکیوں سے نکل کر نور کے عالم میں داخل ہوتے ہیں۔ مومن ہونے کا معیار یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو انبیاء کی تعلیم کے طفیل تمام ظلمتوں سے نکل کر نور مطلق تک پہنچ جائے وہ مومن ہے۔ ایمان کے دعویدار بہت ہیں لیکن مومن کم ہیں۔ جو لوگ مومن کے مقابلے میں ہیں، جو کافر ہیں، ان کا سرپرست خدا نہیں بلکہ طاغوت ہے۔ طاغوت کافروں کو نور سے نکال کر تمام ظلمتوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس آیت شریفہ کی روح سے مومن اور غیر مومن میں فرق کا معیار یہ ہے کہ حقیقی مومن اس طرح سے انبیاء کی پیروی کرتا اور انبیاء کی تربیت سے بہرہ مند ہوتا ہے کہ تمام ظلمتوں اور تمام نقائص سے نکل کر نور کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ مومن کا مربی اور سرپرست اللہ تعالیٰ ہے، نیز ان کے بالواسطہ مربی انبیاء ہیں۔ الفاظ دیگر یہ لوگ اللہ کی طرف سے تربیت شدہ ہیں اور ہمیں یعنی تمام انسانوں کو تربیت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اگر ہم ان سے تربیت حاصل کریں اور ان علوم سے استفادہ کریں جو وہ لوگوں کے لیے لائے ہیں، نیز ان کی تعلیمات پر عمل کریں تو ہم صراط مستقیم پر گامزن ہوں گے، نور کا راستہ پائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ پا لیں گے جو نور مطلق ہے۔ تزکیہ نفس کی طرف حضرت موسیٰ اور ہمارے نبی کی دعوت۔ ایک چرواہا اپنی لاٹھی لے کر اٹھا تاکہ فرعون اور فرعونی نظام کو اسلام اور انسانیت کی دعوت دے۔ اسی طرح حجاز کے ایک چرواہے کا کمسن یتیم بیٹا یا حجاز کا چرواہا کھڑا ہوتا ہے اور تمام حکومتوں کو انسان بننے کی
دعوت دیتا ہے تاکہ سب لوگوں کو انسان بنائے، تاکہ ہم سب انسان بن جائیں۔ لیکن افسوس کہ یہ مشکل ہے۔ ایک مقولہ ہے، عالم بننا آسان ہے لیکن انسان بننا مشکل ہے۔ ہمارے استاد مرحوم آقا شیخ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عالم بننا بہت مشکل ہے اور انسان بننا محال ہے، یعنی یہ محالات کی طرح ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس لیے آئے کہ تھے کہ اس محال کو یقین العمل بنائیں۔ انبیاء کا مقصد انسان شناسی اور خدا شناسی۔ ہماری تمام مشکلات کا سرچشمہ یہ کہ ہم نظام کائنات کی اصل حقیقت کا مشاہدہ کرنے سے عاجز ہیں۔ ہم لوگ اس دنیاوی زندگی کو قیمتی اور دنیاوی زندگی سے محرومی کو باعث نقصان سمجھتے ہیں، حالانکہ دنیاوی زندگی عالم غیب سے آنے والی حقیقت کا نچلا مرحلہ ہے، اور انسان کی موت اسی ابتدائی مرحلے یا درجے کی طرف پلٹنے سے عبارت ہے۔ یاد رہے کہ حقائق کے مختلف درجات و مراحل ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جو کچھ لائے تھے وہ ذاتاً مطلوب و مقصود نہیں تھے۔ مثلاً انبیاء کے لیے حکومت کی تشکیل بذات خود مقصد نہیں تھی۔ انبیاء کی ہر دعوت کا مقصد انسان کو بیدار کرنا اور اسے یہ سمجھانا ہے کہ وہ کیا تھا، کیا ہے اور کیا ہو گیا۔ نیز اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس عالم کا کیا رابطہ ہے۔ ہم ان امور سے عاجز ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اولیاء خدا کی برکت سے ہمیں بھی معمولی سی آشنائی حاصل ہو جائے گی اور ہماری آنکھوں کے سامنے سے کچھ پردے ہٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ ہمارے دل اور ہمارے وجود کو اس حقیقت کا ادراک علم حضوری ہونا چاہیے۔ علمی اور ظاہری مشاہدہ کافی نہیں۔ علمی ادراک آسان بات ہے لیکن علم حضوری مشکل ہے، اس لیے ریاضت و مجاہدات کی ضرورت ہے۔ انبیاء اور اولیاء علیہم السلام ریاضت اور مجاہدات کے ذریعے ان حقائق تک پہنچے ہیں۔ بعثت کا فلسفہ تزکیہ نفس۔ جو لوگ بعثت کو امر الہی سمجھتے ہیں اور تمام لوگوں کی ہدایت کو بعثت کا مقصد سمجھتے ہیں، انہیں بعثت کی علت غائی پر توجہ دینی چاہیے۔ انہیں بعثت کے مقصد پر توجہ دینی ہوگی۔ خود اللہ نے بعثت کا مقصد یوں بیان فرمایا ہے، آج کے دن بعثت کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ آج اس عظیم بعثت کی سالگرہ ہے۔ اس عظیم عظیم نعمت خداوندی کی سالگرہ ہے۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ بعثت کا مقصد کیا تھا، اور اگر کوئی بعثت کے مقصد کی مخالفت کرے تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ بعثت کا مقصد لوگوں کا تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس یہ ہے کہ مفاد پرستی کا خاتمہ ہو، خود بینی کا خاتمہ ہو، جاہ و اقتدار کی خواہش کا خاتمہ ہو، دنیا پرستی کا خاتمہ ہو، اور ان سب کی جگہ اللہ تعالیٰ اور اس کی محبت جاگزیں ہو۔ بعثت کا فلسفہ یہ کہ لوگوں کے دلوں پر اللہ کی حکومت ہو تاکہ انسانی معاشروں پر بھی اسی کی حکمرانی ہو۔ کتاب و حکمت کو سمجھنے کے لیے تزکیہ نفس کی اہمیت۔ اللہ نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تمہیں قرآن اور آیات الہی پڑھ کر سناتا ہے۔ یہ شاید اس تلاوت کی علت غائی ہو، یعنی رسول سب لوگوں کا تزکیہ کرنے اور انہیں علم سکھانے کے لیے، یعنی اسی کتاب کو سکھانے کے لیے، اور حکمت جو اسی کتاب سے مربوط ہے سکھانے کے لیے تلاوت کرتا ہے۔ پس بعثت کا مقصد وحی اور قرآن کا نزول ہے، اور لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنانے کا مقصد یہ کہ لوگوں کا تزکیہ ہو اور ان کا باطن ظلمتوں سے پاک و صاف ہو، تاکہ باطنی پاکیزگی کے بعد ان کی ارواح اور ان کے اذہان کتاب و حکمت کو سمجھنے کے قابل بن جائیں۔ مقصد تزکیہ ہے تاکہ کتاب و حکمت سمجھ میں آئیں۔ عالم غیب سے جلوہ گر اور نازل ہو کر منصہ شہود پر آنے والے اس نور کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ تزکیے کے بغیر کتاب و حکمت کی تعلیم ممکن نہیں۔ لوگوں کے باطن کو ہر قسم کی آلودگی سے پاک کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی آلودگی انسان کی نفسانی خواہشات سے عبارت ہے۔ جب تک انسان اپنی ذات کے حجاب میں مستور ہے، جب تک وہ قرآن کو جو خود قرآن کے بقول نور ہے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ لوگ جو
محجوب ہیں اور بہت سارے حجابات کے اندر مستور ہیں، نور کو درک نہیں کر سکتے۔ اگرچہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ اسے درک کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ جب تک انسان اپنی ذات کے نہایت تاریک پر حجاب سے خارج نہ ہو، نیز جب تک نفسانی خواہشات، خود بینی اور اپنے نفس کے اندر اپنے ہاتھوں پیدا کردہ تہ در دہ ظلمتوں میں پھنسا رہے، تب تک وہ اس بات کا اہل نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا یہ نور اس کے دل میں جلوہ گر ہو۔ جو لوگ قرآن کی نچلی اور محدود صورت کو نہیں بلکہ قرآن کو سمجھنے کے خواہاں ہیں، تاکہ وہ جتنی تلاوت کریں اسی قدر بلند ہوتے جائیں، نیز جس طرح تلاوت کریں اسی قدر نور اور بلندی کے سرچشمے کے قریب ہوتے جائیں، وہ صرف اس صورت میں ایسا کر سکتے ہیں جب پردے ہٹ جائیں تو خود اپنا حجاب ہے، اس پردے کو ہٹا دو تاکہ تو اس نور کی حقیقت کو تیری بساط کے مطابق درک کر لے۔ پس ایک مقصد یہ ہوا کہ تزکیہ نفس کے بعد کتاب اور حکمت کی تعلیم دی جائے۔ احادیث اور تواریخ کی روح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پہلی آیت اقرا باسم ربک والی آیت ہے۔ قرآن روایات کی روح سے یہ وہ پہلی آیت ہے جو جبرائیل نے رسول کو سنائی۔ اس آیت کی روح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدائے امر میں یہی پڑھنے اور سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ صورت پہلی وحی ہے۔ اس پہلی وحی کی ایک معلوم ہوتا ہے کہ نافرمانی اور طاغوت کی بڑی اہمیت ہے، اور طاغوت کو مقابلہ کرنے کے لیے کتاب کے لیے حکمت اور طاغوتیت کا مقابلہ کرنے کے لیے کتاب و حکمت سکھانے اور سیکھنے، نیز نفس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام انسانوں کی روحانی کیفیت کچھ ایسی ہے کہ جو ہی وہ بے نیاز ہوتا ہے سرکشی کرنے لگتا ہے۔ انسان کو جس قدر اقتصادی بے نیازی حاصل ہوتی ہے اسی حساب سے سرکشی آتی ہے، جتنی علمی بے نیازی حاصل ہو اسی قدر سرکش ہوتا جاتا ہے۔ جس قدر جاہو مقام ملے اسی قدر سرکشی کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے فرعون کو اسی لیے سرکش کہا ہے کہ اسے اقتدار و مقام حاصل ہوا، لیکن وہ خوف خدا سے عاری ہونے کی وجہ سے سرکش بن گیا۔ تزکیہ نفس سے عاری لوگ جس قدر دنیا حاصل کرتے ہیں اسی قدر زیادہ سرکشی کرتے ہیں۔ دنیاوی مال و منال، جاہ و مقام اور اقتدار کا تعلق ان امور سے ہے جو دنیا و آخرت، خاص کر دوسری دنیا میں انسانوں کے لیے پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ بعثت کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کی سرکشی سے نجات ملے اور ہم اپنا تزکیہ کریں، اپنے باطن کو پاک کریں اور اپنے نفوس کو ان تاریکیوں سے نجات دلائیں۔ اگر یہ توفیق سب کو حاصل ہو جائے تو دنیا قرآن کے نور کی طرح نور بن جائے گی اور نور حق کا جلوہ بن جائے گی۔